میرے عزیزو، ہر برا عمل ظلم ہے، اور جو ظلم کرتا ہے اسے ظالم کہا جاتا ہے۔ اور ظالم نہ اللہ تعالیٰ کو پسند ہے، نہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پسند ہے، اور نہ سرکار علی بن ابی طالب مولا کو پسند ہے، اور نہ ہی تمام اہل بیت اطہار علیہم السلام کو پسند ہے۔ ظالم کسی کو پسند نہیں ہے، ظلم کسی کو پسند نہیں ہے۔ ظلم کیسا بھی ہو، اور ظالم کوئی بھی ہو، سرزمین کوئی بھی ہو، اللہ تبارک و تعالی نے ظالم کے لیے اعلان کر دیا ہے کہ اسے ظلم کا بدلہ ضرور لیا جائے گا۔ ظالم کو ظلم کا بدلہ دینا پڑے گا۔ اللہ تبارک و تعالی کے نزدیک دیر ہے مگر اندھیر نہیں ہے۔ جو بھی ظلم کرے گا خدا اسے ضرور سزا دیتا ہے۔ ظالم چاہے شخص ہو، ظالم چاہے حکومت ہو، ظالم چاہے عام سا بندہ ہو، یا ظالم صاحب منصب ہو، خداوند متعال کے نزدیک سب کا حساب ہے۔ اللہ تبارک و تعالی سب سے حساب لے گا۔ ظالم تین قسم کے ہوتے ہیں۔ ایک وہ ظالم ہوتے ہیں کہ جو اللہ پر ظلم کرتے ہیں۔ یہ اللہ پر ظلم کرنے والے کون ہیں؟ یہ وہ ظالم ہیں کہ جو اللہ کا شریک ٹھہراتے ہیں، خداوند متعال کے ساتھ شرک کرتے ہیں۔ یہ وہ ظالم ہیں کہ جو خدا کی ذات پر ظلم کر رہے ہیں۔ اور دوسرے وہ ظالم ہوتے ہیں جو اپنے اوپر ظلم کر رہے ہوتے ہیں۔ یہ کون لوگ ہیں کہ جو اپنے اوپر ظلم کر کے ظالم بنتے ہیں؟ یہ وہ لوگ ہیں جو واجبات ادا نہیں کرتے، مستحبات کو ترک کر دیتے ہیں، خواہشات کی پیروی میں سرگرم رہتے ہیں، نہ نماز کے قریب ہوتے ہیں، نہ روزے کے قریب ہوتے ہیں، نہ خمس ادا کرتے ہیں، نہ زکوٰۃ ادا کرتے ہیں، اور نہ ہی ایک دوسرے کے حقوق ادا کرتے ہیں، خودکشی کرتے ہیں۔ یہ وہ ظالم ہیں کہ جو اپنے اوپر ظلم کر رہے ہیں۔ اور نمبر تین وہ ظالم ہوتے ہیں کہ جو اللہ کے بندوں پر ظلم کرتے ہیں، لوگوں کو ناحق قتل کرتے ہیں، دوسروں کا مال کھا جاتے ہیں، چوریاں کرتے ہیں، ڈاکے ڈالتے ہیں، اغوا برائے تاوان کرتے ہیں، زمین پر قبضہ کرتے ہیں، تہمتیں لگاتے ہیں، کسی کی عزت کو خراب کرتے ہیں، گالیاں دیتے ہیں، کمزور لوگوں کی عزتوں کو خراب کرنے میں مصروف ہوتے ہیں۔ سرکاری سطح پر کسی ذمہ داری کو نہ نبھانا، یہ بھی ایک قسم کا ظلم ہے۔ اگر کوئی سرکاری نوکری کرتا ہے اور اسے کوئی ذمہ داری دی ہوئی ہے اور وہ اپنے اس منصب کو درست استعمال نہیں کر رہا، اور وہ اپنی ذمہ داری کو درست انجام نہیں دے رہا، تو یہ بھی ظلم ہے۔ اگر کوئی مولانا، قاری، حافظ اپنی ذمہ داری کو پورا نہ کرے تو یہ بھی ظلم ہے۔ استاد پڑھانے میں ذمہ داری پوری نہ کرے، ڈاکٹر اسپتالوں میں ٹائم سے نہ آئیں اور توجہ سے مریضوں کو نہ دیکھیں تو یہ بھی ظلم ہے۔ علاج درست نہ کریں، یہ بھی ظلم ہے۔ پولیس اپنے فرض میں کوتاہی کرے، ٹاؤن والے اپنے فرض میں کوتاہی کریں، مطلب کہ جو بھی جس کام کے لیے منصب پر ہے اور اسے درست نہ نبھائے، درست انجام نہ دے، تو یہ ظلم ہوگا، یہ ظلم ہوگا۔ یہ بھی ایک قسم کا ظلم ہی ہے۔ یہ نہ نبھانے والا، فرض کو درست انجام نہ دینے والا، یہ شخص ظالم ہے۔ اس شخص کو ظالم کہا جائے گا۔
اور جس کے ساتھ ظلم ہوتا ہے اسے مظلوم کہا جاتا ہے۔ حضرت عبداللہ ابن عباس روایت بیان کرتا ہے کہ جب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے معاذ بن جبل کو یمن بھیجا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسے یہ فرمایا کہ مظلومین کی بد دعا سے بچے رہنا، کیونکہ ان کے اور خدا کے درمیان میں کوئی رکاوٹ نہیں۔ مظلومین کی آہیں رب تک پہنچتی ہیں۔ قرآن مجید میں آیا ہے اِنَّ بَطْشَ رَبِّكَ لَشَدِيدٌ، سورہ بروج کی آیت نمبر 12۔ تحقیق اللہ تعالیٰ کی پکڑ انتہائی سخت ہے۔ خدا جب پکڑتا ہے تو یہ پکڑ اللہ کی انتہائی سخت ہوتی ہے۔ اور سورہ ہود کی آیت نمبر 102 میں اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا وَكَذَلِكَ أَخْذُ رَبِّكَ إِذَا أَخَذَ الْقُرَىٰ وَهِيَ ظَالِمَةٌ إِنَّ أَخْذَهُ أَلِيمٌ شَدِيدٌ۔ آیت کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی جب کسی ظلم کرنے والے گاؤں کو پکڑتا ہے تو اللہ کی پکڑ بہت ہی سخت ہوتی ہے، خدا کی پکڑ بہت ہی سخت ہوتی ہے۔ یہ بھی یاد رکھا جائے کہ جو ظلم پر خاموش ہوتے ہیں وہ بھی ظلم کر رہے ہیں۔ سورہ انفال کی آیت نمبر 25 میں اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا ہے وَاتَّقُوا فِتْنَةً لَا تُصِيبَنَّ الَّذِينَ ظَلَمُوا مِنْكُمْ خَاصَّةً وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ۔ اور ڈرو اس آزمائش سے کہ جب آزمائش یعنی سزا فقط ظالموں کو نہیں ملے گی بلکہ جو ظلم کا ساتھ دیتے ہیں، جو ظلم پر خاموش رہتے ہیں، ان سب کو بھی وہ سزا دی جائے گی، ان سب کو یہ سزا مل جائے گی۔ تو انسان کوشش کرے کہ خدا کے سخت عذاب سے بچے۔ اسی آیت میں اللہ نے یہ بھی فرمایا ہے کہ جان لو کہ اللہ تعالیٰ سخت عذاب دینے والا ہے۔ انسان کوشش کرے کہ ظلم نہ کرے، ظلم سے باز رہے، ظلم سے دور رہے۔ مولا امام حسین علیہ السلام نے فرمایا ہے کہ ظلم کے خلاف جتنا دیر سے اقدام کیا جاتا ہے اس قدر ہی زیادہ قربانی دینی پڑتی ہے۔ اور کتاب میزان الحکمت جلد نمبر 7 میں مولا امیر المومنین امام علی علیہ السلام کا ارشاد ہے کہ خدا تعالی کا قسم، لوگوں کو لالچی علماء، دنیا پرست پرہیزگاروں نے، خیانت کار تاجروں نے، ریاکار مجاہدوں نے اور ظالم حکمرانوں نے تباہ کر دیا ہے۔ ان قریب ظالموں کو معلوم ہو جائے گا کہ انہیں کہاں واپس ہونا ہے اور ان کے ساتھ کیا ہونے والا ہے اور اللہ انہیں کس طرح حساب لے گا، سب اسے معلوم ہو جائے گا۔ انسان کوشش کرے کہ ظلم نہ کرے۔ اگر کہیں پر برائی ہو رہی ہے، اگر کہیں پر کچھ برا ہو رہا ہے تو کوشش کرے کہ ہدایت کے نظام کو جاری کرے، ہدایت کرے اور خدا کی بارگاہ میں سر بلند ہو جائے۔ اللہ تبارک و تعالی تمام بندگان خدا کو صراط مستقیم پر ثابت قدم رکھے اور تمام بندگان کی خداوند متعال
ان کی حفاظت فرمائے۔